اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 33۔ آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو جائے گا اور یہ رکوع جو ہے یہ تیسرے پارے میں مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آیت نمبر ہوگی ہماری 239 سے لے کر 253 تک، 239 سے لے کر 253 تک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 سے لے کر 253 تک آیت ہوگی، اور رکوع ہوگا ہمارا 33واں رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ جو سورۃ البقرہ کا یہ رکوع دوسرے پارے میں شروع ہوگا اور کمپلیٹ ہوگا تیسرے پارے میں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے آج ہم ساتھ میں تیسرا پارہ بھی شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، بس جب، فصل، روانہ ہوا، طالوت بالجنودی، اپنی فوجوں کے ساتھ، قال، اس نے کہا، انا، بے شک، اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، آزمانے والا ہے تمہیں، بنہرن، ایک نہر سے، فمن شربا، سو جس نے پی لیا، منہ، اس سے، فلیسا، وہ نہیں ہوگا، بس وہ نہیں ہوگا، منی، میرے ساتھیوں میں سے، ومن، جس نے نہ یطعمہ، سے پیا، فإنہ، بس بے شک وہ، منی، میرے ساتھیوں میں سے ہے، الا، مگر، من اغترف، جس نے بھر لیا، غرفتم بیدہ، ایک چلو اپنے ہاتھ سے، فشربوا، پس سب نے پیا، منہ، اس سے، الا، مگر، قلیلا منہم، چند آدمیوں نے ان میں سے، یعنی نہیں پیا۔ جب طالوت عمالقہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کا ایک انبوہ کثیر تھا۔ راستہ میں ایک نہر پر سے گزر ہوا تو انہیں حکم ملا کہ اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے پانی پیا وہ میرا سپاہی نہیں، ہاں اگر پیاس کی شدت ہو تو ایک چلو بھر کر پی لو، اس سے زیادہ نہیں۔ اب کیا تھا، سب ٹوٹ پڑے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا، سوائے چند مخلصین کے جو اس امتحان میں کامیاب رہے، اور جن کی تعداد صحیح روایت کے مطابق 313 تھی۔ باقی جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب طالوت علیہ السلام اپنے چند مٹھی بھر سپاہیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ فلما، جاوزہ، پھر جب عبور کیا اسے، طالوت نے، ہوا، جاوزہ، ہوا، والذین آمنوا معہ، اسے، پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، قالو، تو وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا، کہ کچھ طاقت نہیں ہم میں، الیوم، آج، جالوت وجنودہ، اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ فلما جاوزہ،
ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، تو قالوا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، کہ آج کے دن ہم میں کچھ طاقت نہیں ہے بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ قال الذین، مگر کہا ان لوگوں نے جو یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم من فیاتن، کے بارہا فیاتن قلیلتن، چھوٹی جماعتیں، غلبت غالب آئی ہیں، فیاتن کثیرتم باذن اللہ، بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جب طالوت اپنے مٹھی بھر جانباز سپاہیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے، لیکن جب انہوں نے جالوت کا لشکر جرار دیکھا تو سہم گئے اور کہنے لگے کہ جالوت کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت ہم میں کہاں، لیکن انہیں کے چند مخلص ترین ساتھیوں نے ان کی ہمت بندھائی اور انہیں بتایا کہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی بارہا ایسے واقعات ہو گزرے ہیں کہ جبکہ اس کی نصرت و تائید سے چھوٹی سی جماعت نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست فاش دی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ان لوگوں کے ضرور شریک حال ہوتی ہے جو حق و صداقت کے لیے صبر و ثبات سے کام لیتے ہیں۔ ولما، اور جب برزو آمنے سامنے آ گئے، لجالوتا، جالوت و جنودہ اور اس کی فوجوں، ولما برزو لجالوتا و جنودہ، اور جب سامنے آ گئے جالوت اور اس کی فوجوں کے، قالو، تو وہ کہنے لگے یعنی عرض کرنے لگے بارگاہ الہی میں کہ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، اتار ہم پر صبر و ثبت، اور جمائے رکھ اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور فتح دے ہمیں، علی القوم الکافرین، قوم کفار پر۔ جب وہ جانباز سر ہتھیلیوں پر رکھے میدان میں نکلے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اپنے لیے صبر و استقامت کی دعا کی، اور پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی شرط اولی ہے۔ جو قوم یا فرد میدان جہاد میں، میدان عمل میں شدائد اور تکالیف کے سامنے صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار دعا کا ہے، جس کا اس کے دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طاہرہ بھی یہی ہے۔ فہزموہم، پس انہوں نے شکست دے دی جالوت کے لشکر کو، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، یعنی ان مٹھی بھر مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے دشمن کے لشکر جرار کو شکست فاش دے دی۔ وقاتلا، اور قتل کر دیا داؤد نے، وقتلا داؤد، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت، والحکمت، اور دانائی، اور وَعَلَّمَهُ، اور سکھا دیا اس کو، مما یشاء، اس کو جو چاہا، ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ بچاتا اللہ تعالیٰ، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ، ناسا بعدہم ببعد، بعض لوگوں کا بعض کے ذریعہ سے، لفسدت الارض، تو ضرور برباد ہو جاتی زمین، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر اے حبیب ٹھیک ٹھاک، مطلب بالکل حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اب یہ دیکھیں جو یہاں پہ فرمایا وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، تو مالکا کے سپہ سالار جالوت کو، جو بڑا بہادر کوہنا جرنیل تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا، حالانکہ حضرت داؤد اس وقت بالکل کم سن تھے، اور اس وقت وہ بیمار بھی تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہاتھ میں اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک صرف اسے پتھر مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ،
اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعہ سے تو ضرور برباد ہو جاتی ہے الارض زمین، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم و ستم پر کمر بستہ ہوتا ہے تو اس کی ہلاکت انگیزیوں کی روک تھام کے لیے ایک اور قوم پیدا کر دی جاتی ہے جو اس کی مظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی حکمت اور قدرت سے طاقت کا توازن یوں قائم نہ رکھے تو سرکش افراد اور قومی آبادیوں کو کھنڈرات میں اور بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کرتے ہیں، زمین کے کسی گوشہ میں انسان کو امن کا سانس لینا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا احسان ہے کہ ہر فرعون کی سرکوبی کے لیے وہ موسیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر اے حبیب ٹھیک ٹھاک یعنی بالکل حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا، اب ہم تیسرا پارہ آگے شروع کر رہے ہیں۔ رکوع یہی ہے، تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر، ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، کسی سے کلام فرمایا اللہ نے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلی نشانیاں، وایدناہ، اور ہم نے مدد فرمائی ان کی بروح القدس، روح پاکیزہ روح سے۔ اللہ تعالیٰ کے سب رسول نفس رسالت میں اور جملہ انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک کمال سے متصف فرمایا، کسی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا، لیکن ایک ذات پاک مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے جو مظہر اتم ہے۔ تمام کمالات جلالیہ اور جمالیہ کی جو مراتب و کمالات دیگر انبیاء اور رسول کو ایک ایک کر کے عنایت کیے گئے تھے، وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور اکمل ترین صورت میں حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے گئے، اور ان کے علاوہ ایسے بے شمار مراتب اور انگنت معجزات بخشے گئے کہ جو ایسے انگنت اور بے شمار معجزات بخشے جن میں کوئی نبی کوئی رسول ہمسری تو کیا محض شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری نوع انسانی بلکہ ساری کائنات زمینی اور آسمانی کے لیے نبی بنایا گیا، محدود وقت کے لیے نہیں بلکہ ابد تک کے لیے۔ قرآن جیسی کتاب ارزانی عطا فرمائی، رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا، ختم نبوت اور رسالت کا تاج زیب سر فرمایا، کسی کو صفی، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم اور کسی کو روح فرمایا، لیکن کائنات کے اس آخری سہارے کو صفوت، خلت، کلام وغیرہ کے علاوہ محبوبیت کی خلت فاخرہ بخشی۔ مفسرین کرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ رفع بعضهم درجات سے حضور کریم محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہ دو کہ اس سے دوسرے نبی کی معاذ اللہ تحقیر ہو۔ اب یہاں وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، وایدناہ، اور ہم نے مدد فرمائی ان کی بروح القدس، روح پاکیزہ روح سے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی تصریح فرما دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جلیل القدر رسول اپنوں اور بیگانوں کی افراد و تفرید کا نشانہ بن کر رہ گیا تھا۔ نصارہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنا رکھا تھا اور یہود انہیں ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے ان کا نام لیا اور ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر ان کی الوہیت کا بطلان کر دیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فرما کر یہود کی الزام تراشیوں کا رد کر دیا کہ وہ تو صاحب آیات بینات نبی ہے جس کی تائید کے لیے ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کو مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ، جو ان رسولوں کے پیچھے آئے، مِن بَعْدِ، اس کے بعد کہ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ جب آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ، ان میں سے، من آمنا، کوئی ایمان لایا، اور وَمِنْهُمْ من کفر، اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا۔
یعنی ان میں سے کوئی ایمان پر ثابت رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَا اقْتَتَلُوا، تو وہ نہ لڑتے جھگڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، يَفْعَلُ، وہ کرتا ہے، مَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے. اگر انسان اس آیت میں کما حقہ تعامل نہ کرے تو وہ بآسانی اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے اپنے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک غیر مرئی قوت جسے تقدیر کہتے ہیں کہ ہاتھ میں یہ ایک کھلونا ہے، اس کا کوئی اچھا یا برا فعل، اس کی ہر شائستہ اور ناشائستہ حرکت اس کے اپنے ارادے سے سرزد نہیں ہوتی بلکہ اسے جبراً کرائی جاتی ہے. لیکن اگر آپ ذرا غور و فکر کی زحمت گوارا کریں تو آیت کے الفاظ ہی آپ کی اس غلط فہمی کو دور کر دیں گے کہ اختلافو، کہ وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے آپس میں، من بعدہم، اس کے بعد تو وہ نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے پیچھے آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، ولیکن اختلافوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تھا. فمنہم، تو ان میں سے کوئی من آمنا، کوئی ایمان پر ثابت قدم رہا، ومنہم من کافر، اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا. مین بات کیا آئی کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا. فمنہم من آمنا، اور ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا، ومنہم من کافر، اور ان میں سے بعض نے کفر اختیار کیا. یہ تینوں فعل بغیر فاعل کے ارادہ اور اختیار کے صادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سب کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں جن پر جبر کا قانون چل سکتا ہے، بلکہ ان کا تعلق ذہن اور قلب سے ہے. اب مطلب آیت کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت بخشی اور عمل کی قوت عطا فرمائی، پھر انبیاء کے ذریعہ اس پر ہدایت کا راستہ روشن اور واضح کر دیا، لیکن اسے صرف سیدھے راستہ پر چلنے کے لیے مجبور نہیں فرمایا، بلکہ اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ پر چل نکلے یا گمراہی کی راہ پر. بعض لوگوں نے عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے اپنی مرضی سے راہ راست اختیار کی، اور بعض نے نفسانی شہوات اور دنیاوی خواہشات پر اپنی خوشی سے اپنی روحانی ترقی کو قربان کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے اس سے وہ قدرت خداوندی سے باہر نہیں نکل گیا. اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اتنی زبردست ہے اور ہماگیر ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جس طرح اس نے انسان کو عمل کرنے کی آزادی دی ہے، وہ اسے یہ آزادی سلب کر کے اسے صرف راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے، اور اس طرح اختلاف کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. لیکن مصلحت عامہ اور حکمت بالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ حق و باطل کی یہ آمیزش جاری رہے، ہر شخص اپنی مرضی سے حق و باطل میں سے جسے چاہے اختیار کرے. یہ ہمارا مکمل ہوا رکوع نمبر 33، اور آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.